لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، آج کے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم ایک بہت ہی اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم عظیم عبادت حج پر گفتگو کریں گے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے جو ہر اس شخص پر واجب ہے جو مکہ جانے اور آنے کا خرچ رکھتا ہو۔ حج کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کامل عبادت ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو نظر میں رکھا گیا ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے بہت سے سبق قرار دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے اس سالانہ اجتماع کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں بسنے والے مسلمان کچھ دنوں اللہ کے گھر میں ایک ساتھ مل جل کر بھائی چارے کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا نمونہ پیش کریں۔ اسی لیے حج ایک اہم انسان ساز عبادت ہے۔ حج کا سفر دراصل بہت ہی عظیم ہجرت ہے، جس میں جناب ابراہیم اور ان کی زوجہ جناب ہاجرہ اور بیٹے جناب اسماعیل کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اگر ہم حج کے اسرار کے بارے میں اس نقطے سے غافل ہو جائیں تو بہت سے اعمال ایک پہیلی بن کر رہ جائیں گے۔ ناظرین، جس وقت ہم سرزمین منا کی قربان گاہ میں جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے نور نظر ایک لوتے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان گاہ میں لٹا دیا تھا۔ حج کے اعمال سے اسی وقت تربیتی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب ذبح اسماعیل اور قربانی کے وقت اس باپ کے احساسات کو مد نظر رکھا جائے اور وہی احساسات ان کے اندر جلوہ گر ہو جائیں۔ ناظرین، حج کے یہ عظیم الشان مناسک دراصل 4 پہلو رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اہم اور مفید ہے۔ حج کا اخلاقی پہلو۔ حج کا سب سے اہم ترین فلسفہ اخلاقی انقلاب ہے جو حج کرنے والوں میں رونما ہوتا ہے۔ جس وقت انسان احرام باندھتا ہے تو ظاہری چیزوں، رنگ برنگے لباس، زیورات جیسے تمام چیزوں کو اتار دیتا ہے۔ یہی نہیں، انسان کو مادیت سے دور کر دیتا ہے اور گناہوں کی تاریکی سے نکال کر نور و پاکیزگی اور روحانیت کی وادی میں پہنچا دیتا ہے، جس سے انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے، اور حج کے دوسرے اعمال ایک کے بعد ایک انجام دیتا ہے، جس سے انسان خدا سے لمحہ بلمحہ نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی کے پچھلے صفحے کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کی بہترین زندگی کا نیا صفحہ کھل جاتا ہے۔ حج کا دوسرا سیاسی پہلو بھی ہے۔ ناظرین، حج ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حج خالص ترین عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی مقاصد تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ روح عبادت خدا پر توجہ کرنا، روح سیاست یعنی خلق خدا پر توجہ کرنا ہے۔ اتحاد کا بہترین سبب ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حج کے بارے میں فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے حج کو آئین اسلام کی تقویت کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ امام خمینی حج کے سیاسی پہلو پر زیادہ زور دیتے تھے کہ امت مسلمہ کو خانہ کعبہ کی طرح متوجہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنی عزت اور اپنے اقتدار کو اسلام اور بیت اللہ کے ذریعے حاصل کرو۔ حج کا ثقافتی پہلو۔ ناظرین، مسلمانوں کا حج کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں سے ثقافتی رابطہ اور فکر و نظر کے لیے بہترین عامل ہو سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ان تمام بندوں کو پیدا کیا ہے اور دین و دنیا کی
مصلحت کے پیش نظر ان کے لیے احکام مقرر کیے ہیں۔ ان میں مشرق و مغرب سے آنے والے لوگوں کے لیے حج واجب قرار دیا تاکہ مسلمان ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیں اور ان کے حالات سے آگاہ ہوں۔ ہر گروہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارتی سامان لے جا سکے اور پیغمبر اکرم کی احادیث کی معرفت حاصل کر سکے، جن کو حجاج اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں اور ان کو کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ یہی نہیں، انہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہر ملک کے مسلمان صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، جس سے اسلامی معاشرے کی وحدت نیست و نابود ہو گئی ہے۔ لیکن حج کے دنوں میں اس اتحاد اور ثقافت کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ حج کا اقتصادی پہلو۔ حج کا چوتھا پہلو ہے اقتصادی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حج کو بیان کرتے ہوئے صاف صاف اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی تجارت کو فروغ دینا اور اقتصادی تعلقات میں سہولت قائم کرنا حج کے مقاصد میں سے ہے۔ اس میں کیا حرج ہے کہ اس عظیم الشان اجتماع میں اسلامی مشترک بازار کی بنیاد ڈالیں اور تجارتی اسباب و وسائل کے سلسلے میں ایسا قدم اٹھایا جائے۔ یہ دنیا پرستی نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے۔ ناظرین، اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ حج کو ان اسرار کے ذریعے تعلیم دیا جائے اور جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ اور ان کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو قدم قدم پر مجسم بنایا جائے تاکہ اس کے فلسفے کو سمجھ سکیں اور حجاج کے دل و جان میں حج کی اخلاقی تاثیر جلوہ گر ہو، کیونکہ ان آثار کے بغیر حج کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک ہم حج میں جانے کے صحیح مفہوم اور مقصد سے آشنا نہ ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے حج کے مقاصد کے بارے میں، یعنی حج کے جو 4 اہم پیغام ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔